السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں ہمارے اس نئے یوٹیوب چینل اسلامک فیکٹس میں، جس میں ہم آپ حضرات کے سامنے اسلام کی اہم باتیں اور ضروری باتیں پیش کریں گے۔ امید ہے کہ آپ حضرات اس کو غور سے سنیں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت کی گواہی دینا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا، اور نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور حج ادا کرنا اور رمضان مبارک کے روزے رکھنا۔ یہ بنیادی احکام ہیں جن پر عمل کرنے سے انسان دنیا میں بھی اچھی زندگی گزار سکتا ہے، اور آخرت کی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں جہنم سے بچ کر جنت میں ضرور جائے گا۔ اس کے علاوہ پر یعنی ان 5 احکام میں اگر کوئی کمی ہوگی تو اس کو جنت میں جانا دشوار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے لفظ اللہ کیوں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں وہ صفاتی نام ہیں، اور جو اللہ ہے، لفظ اللہ، یہ نام اللہ کا ذاتی نام ہے۔ صفاتی نام جو مشہور ہیں احادیث میں جن کا ذکر ہے، صفات یعنی اللہ رب العزت کی وہ عادات، جیسے رحیم ہونا ہے اور کریم ہونا ہے اور زبردست طاقت والا ہونا ہے، یہ تمام صفاتی نام ہیں۔ اور جو اللہ ہے، لفظ اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ کیا شریعت میں جھینگا حلال ہے؟ اس بارے میں علماء کی 2 رائے ہیں۔ جن لوگوں نے اس کو مچھلی کی قسم میں سے شمار کیا ہے ان لوگوں نے اس کو حلال کہا ہے، اور جن لوگوں نے اس کو مچھلی کی قسم میں سے نہیں مانا ہے ان لوگوں نے اس کو درست نہیں کہا ہے۔ اور دونوں حضرات، دونوں رائے رکھنے والوں کے نزدیک اپنے اپنی دلائل ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو لہٰذا ہم کو دونوں باتوں کا احترام کرنا چاہیے۔ کسی آدمی نے نماز کی پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ لیا تو اب وہ کیا کرے؟ اس کے سامنے 3 سورتیں ہیں، اگر وہ چاہے تو اس سورے کو دوسری رکعت میں بھی پڑھ لے، یا اگر وہ آدمی پہلی 3 آیات پہلی رکعت میں پڑھ لے اور دوسری 3 آیات من شر الوسواس الخناس سے آخر تک دوسری رکعت میں پڑھ لے، یہ بھی درست ہے، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یا پہلی رکعت میں اگر سورہ ناس پڑھ لیا تو قرآن کریم میں سے کہیں سے بھی پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے اس کی اجازت ہے۔ البتہ اگر وہی سورت پڑھ لے اور رکوع کرے تو یہ بھی درست ہے، لیکن یہ ترتیب فرض نمازوں کے لیے ہے کہ وہ آدمی قرآن کریم کی ترتیب کو باقی رکھے۔ نفل نمازوں میں اس کی گنجائش ہے، جہاں سے چاہے پڑھ سکتا ہے۔ وضو میں شک ڈالنے والی چیز، آدمی کو چاہیے کہ وہ شک سے بچے، کسی ایک بات پر یقین رکھے۔ بعض مرتبہ آدمی کو شک ہوتا ہے کہ میں نے ہاتھ دھویا ہے یا نہیں، چہرہ ٹھیک سے دھویا ہے یا نہیں، یا کہیں سوکھا رہ گیا ہے۔ اس بات کو بار بار ذہن میں نہ لائے، بلکہ کسی ایک بات پر یقین کرے۔ اگر نہیں دھویا ہے تو فوراً اس کو دھو لے، اگر دھونے کا یقین ہے تو رک جائے۔ نماز میں اور وضو میں شک ڈالنے والے شیطان کا نام احادیث میں ولہان ذکر کیا ہے، یعنی کہ یہ شیطان خصوصی طور پر اسی کام کے لیے ہے کہ وہ آدمی کو نماز میں اور وضو میں طہارت سے متعلق اس کے دل میں شک پیدا کرے، لہذا اس شک سے بچنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اور جس دن جہنم لائی جائے گی۔ مفسرین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے متعلق یہ بات ذکر کی ہے کہ جس دن
70,000 لگامیں ہوں گی جہنم کی، اور ہر لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے جو اس کو کھینچ کر لائیں گے۔ اس سے جہنم کی طاقت کا اندازہ بھی ہوتا ہے، اور اس کی وحشت اور اس کی خوفناک آگ کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ اور لہٰذا مسلمان کو چاہیے کہ جہنم کی اس آگ سے اللہ سے پناہ مانگے، اور اس دن سے ڈرے جس دن تمام نیکیاں اور برائیاں سب ظاہر ہو جائیں گے۔ حدیث میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ جس دن نیک کام کرنے والا اور زیادہ نہ کرنے پر، اور گناہ کرنے والا گناہ کرنے پر افسوس کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں پیدا فرمایا۔ انسان، لفظ انسان انس سے ہے، انس کے معنی محبت کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو اپنی ذات سے یعنی اللہ سے محبت کرنے کے لیے پیدا فرمایا، اور اس کے کام کو، اس کے مشن کو، اس کے احکام کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے اللہ نے اپنا خلیفہ بنا کر دنیا میں پیدا فرمایا۔ جیسا اللہ فرماتے ہیں انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں آدم کو اپنا خلیفہ دنیا میں بنا کر زمین پر بھیج رہا ہوں۔ تو معلوم ہوا انسان کو اللہ سے محبت کرنا چاہیے، اللہ رب العزت کے احکام کی پیروی کرنا چاہیے، اور گناہوں سے بچ کر اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے، اور ایک دوسرے سے، ساری انسانیت سے محبت اور الفت کا معاملہ رکھنا چاہیے۔ یہی اللہ انسان سے چاہتے ہیں، جیسا کہ شاعر نے کہا ہے درد دل کے لیے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے لیے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ یعنی کہ اللہ کی فرما برداری کرنے کے لیے فرشتے ہزاروں موجود ہیں، اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے تو ایک محبت کا جذبہ اس کے اندر رکھا ہے، جس میں وہ ساری امت سے محبت رکھے، اپنے اللہ سے، اپنے رسول سے محبت رکھے۔